السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو ان حضرات سے گزارش ہے جو میری بائیں طرف راستے پر کچھ کھڑے ہیں، کچھ چل پھر رہے ہیں، کہ براہ کرم یہاں جلسہ گاہ میں آ کر کے بیٹھیں اور یہ شور شرابہ اور تفریح کا ماحول ختم کر کے پوری سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں کو سماعت فرمائیں، اس لیے کہ ہم اور آپ سب کے سب دین کی بات سننے کے لیے اور دین کی بات علماء کرام کی زبانی سن کر اس پر عمل کرنے کی نیت سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ بے شک۔
اس لیے جو حضرات بائیں طرف راستوں پر کھڑے ہیں، شور کر رہے ہیں، جو جلسے کے منتظمین ہیں اور اس جلسے کے انتظام کرنے والے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ اس طرف توجہ فرمائیں۔ اور میں نے تو مولانا محمد رضوان صاحب سے جب انہوں نے جلسے کے بارے میں کہا تھا، خاص طور سے یہ بات کہی تھی کہ بھئی جلسے کے موقع پر یہ ایک تفریح کا ماحول اور ایک میلے جیسی شکل جو پچھلے جلسوں میں دیکھنے میں آئی تھی، وہ اس مرتبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس موقع پر یہ دکانوں کا لگنا، سامان کی فروختگی، یہی جلسے کے ماحول کو خراب کرتی ہے۔ اس لیے میری جلسے کے منتظمین سے اور نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ اس پر دھیان دیں۔ ایسا نہ ہو کہ رفتہ 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 آئندہ یہ جلسہ ایک جلسے کی شکل نہ ہو کر کے ایک میلے کی شکل میں تبدیل ہونے لگے۔ بھائی اتنا فائدہ نہ ہو کہ جتنا نقصان اس سے پہنچنے لگے۔ اس لیے اس طرف بہت حکمت عملی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ جلسے کا انتظام صحیح سے آخر تک باوقار طریقے سے اختتام کو پہنچے، آنے والوں کو جلسہ گاہ میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ بہرحال آپ اور ہم اس جلسے میں محض اور محض اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو، اس پروگرام کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ ہم سب کے لیے سدھار کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کے لیے اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنائے اور سبب بنائے۔ ہمارا اور آپ کا مقصد صرف اور صرف یہی ہونا چاہیے۔ اور بھائی میں تو آپ کا جانا پہچانا، ہماری بات آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن دو جید علماء، دو بڑے علماء، نمبر 1 حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اسجد صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم، جو مدرسہ امدادیہ کے شیخ الحدیث ہیں، حدیث نبوی پڑھاتے پڑھاتے ایک زمانہ اور عرصہ ہو چکا ہے الحمدللہ، بہترین خطیب ہیں، بہترین مقرر ہیں، بہترین عالم دین ہیں۔ ان کی بات کو غور سے سننا ہے گا، دھیان سے سننا ہے گا، دل کی گہرائیوں سے سننا ہے گا۔ اور دوسرے میرٹھ سے تشریف لائے ہیں جناب حضرت مولانا محمد خالد صاحب دامت برکاتہم،
یہ ہمارے دونوں عظیم مہمان ہیں گے، بڑے مہمان ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر میں ان دونوں حضرات کا بھی ترتیب بیان ہوگا، اور بھی دیگر علماء کرام کے خطابات ہوں گے، بیانات ہوں گے۔ ہر عالم کی بات کو آپ کو دھیان سے سننا ہے اور غور سے سننا ہے۔ ہمارا اور آپ کا وقت ضائع نہ جائے۔ یہاں سے کچھ لے کر کے اٹھیں، یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں، اور اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے یہاں سے علماء کرام کی باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ لے کر کے اٹھیں گے بھائی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ، آگے سے پیچھے تک سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اسی جذبے کے ساتھ آپ کو جانا ہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جلسے کے منتظمین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے آمین۔ کہ یہ نوجوان ہر سال جلسے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اسی کے طفیل کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا ہمیں اور آپ کو موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب نوجوانوں کی محنت کو قبول فرمائے، ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین اور دونوں جہان میں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے تمام آئے ہوئے مہمانوں کو اللہ تعالیٰ بہترین اس کی جزا عطا فرمائے۔ میں نے قرآن حکیم کی ایک سورت تلاوت کی، اور یہ سورت ان 10 سورتوں میں سے ایک ہے جو ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہوتی ہے، ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کو یاد ہوتی ہے۔ کم سے کم اس سورت کا ترجمہ، اس سورت کے معنی، اس سورت کی تفسیر آپ کے ذہن نشیں ہو جائے، اسی غرض سے میں نے یہ سورت تلاوت کی ہے گی۔ اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے بڑے دشمن اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کا انجام بیان فرمایا ہے۔ بے شک۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام ذکر کیا ہے۔ آج کل کچھ لوگ منہ پھٹے ہو گئے ہیں، جنہیں بولنے کا سلیقہ نہیں، جنہیں بولنے کا ادب نہیں، اور شو میں آنے کے لیے، لائٹ میں آنے کے لیے ایک ایسی ذات پر لب کشائی کرنے کی جرأت کر رہے ہیں، ایک ایسی ذات پر اپنی گندی زبان سے، اپنی ناپاک زبان سے حملہ کرنے کی جرأت کر رہے ہیں، کہ جن کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے جب کسی نے زبان کو ناپاک طریقے سے کھولا ہے، خود حق تعالی شانہ نے ایکشن لیا ہے، خود حق تعالی شانہ نے ایکشن لیا ہے۔ اس سورہ پاک میں اللہ رب العزت نے ایسے ہی شخص کا ذکر کیا ہے جس نے آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور اس کا انجام کتنا برا ہوا، کتنا عبرتناک ہوا، کیسا دردناک ہوا ہے گا۔ اس صورت میں حق تعالی شانہ نے اسی کو ذکر فرمایا ہے، تاکہ برا کہنے والوں کی، گستاخی کرنے والوں کی آنکھیں کھلیں۔ فرمایا حق تعالی شانہ نے
تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہوں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب اور وہ برباد ہو جائے۔ یہ ابو لہب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، اور یہ وہ ہے جب نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، تو اس نے خوشی کا اظہار بھی کیا تھا، اور اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا، خوشی میں، سگا چچا ہے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، رسالت دی، اور اپنا پیغامبر بنایا اور اپنا رسول بنایا، اور آپ کو حکم دیا کہ نبی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، میرا پیغام سنائیے، میری بات ان کے سامنے رکھیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے قریش کے اور اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد یعنی میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ جب یہ بات سنی کہ ایک خدا، وہ تو ہزاروں خدا کے پجاری تھے، سینکڑوں خداؤں کے ماننے والے، تو اس دعوت پر سب سے پہلے مخالفت کرنے والا اور آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا اور آپ کے روبرو آپ کو برا کہنے والا کوئی نہیں تھا، آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ اور اس نے کہا تبًّا لک لہٰذا جمعتنا، اور بعض روایات میں تبًّا لک سائر الیوم لہٰذا جمعتنا، کہ اے محمد تو ہلاک ہو، اے محمد تو برباد ہو، کیا تو نے اسی کام کے لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور آپ کی شان میں نازیبہ کلمات اور جملے سب سے پہلے ابو لہب نے کہے۔ اللہ رب العزت کو ابو لہب کی یہ بات بہت ناگوار گزری، اللہ رب العزت کو ابو لہب کی یہ بات بہت ہی زیادہ ناراض کرنے والی ثابت ہوئی، اور حق تعالی شانہ نے اس سورہ پاک کو اتارا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اے ابو لہب، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو عزت پائیں گے، وہ عظمت پائیں گے، ان کا مقام بہت اونچا ہوگا، لیکن تباہی، بربادی اور ہلاکت اور بدنامی اور رسوائی تیرے مقدر میں ہم نے آج لکھ دی ہے۔ اور کہا کہ ابو لہب تیرے ہی دونوں ہاتھ ہلاک ہوں، وتب، اور تو برباد ہو جائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف دونوں ہاتھوں میں پتھر لے کر مارنے کی کوشش بھی کی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا
کہ تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ اور یہ ابو لہب آپ علیہ السلام کا اتنا سخت مخالف ہو گیا، اتنا سخت دشمن ہو گیا کہ گلی گلی گھوم کر کہتا تھا، کوچا کوچا گھوم کر کہتا تھا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنو، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، اور نہیں معلوم کیا کیا جملے کہتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب تو ہی ہلاک ہوگا، تو ہی برباد ہوگا۔ چنانچہ اس کی موت بڑی عبرتناک ہوئی، اس کی موت بہت زیادہ سبق آموز ہوئی۔ اور اس کے بیٹے تھے، جب نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانو گے، ایک خدا کی عبادت نہیں کرو گے، تو مرنے کے بعد عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، تو یہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میری اولاد ہے، مجھ کو بچا لے گی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اس کی بغل میں ایک پھوڑا نکال دیا، اور وہ طاعون کا پھوڑا تھا، جس کو کینسر کہتے ہیں، کینسر کا پھوڑا۔ اور اس کینسر کے پھوڑے کی وجہ سے اس کا سارا بدن گلنے لگا اور بدن سے بدبو آنے لگی، اور ایسی بدبو آنے لگی، ایسی بدبو آنے لگی کہ گھر والوں نے، خاص کر کے بیٹوں نے، اس ڈر سے کہیں یہ طاعون، کہیں یہ کینسر ہم کو نہ لگ جائے، اس نالائق اور کمبخت ابو لہب باپ کو اپنے گھر سے باہر ایک کوڑی پر ڈال دیا۔ گھر سے باہر ایک کوڑی پر ڈال دیا۔ یہ ہے اللہ کی سزا، یہ ہے اللہ کی مار، یہ ہے اللہ کی پکڑ، کہ اللہ نے کہا تھا کہ ابو لہب تیرے ہی دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو ہی برباد ہو جائے۔ چنانچہ اولاد نے اپنے گھر سے اس کو باہر نکال دیا، اور یہ گھر سے باہر کوڑی پر سسک سسک کر، یوں ہی تڑپ تڑپ کر کے، اور یوں ہی اپنی ایڑیوں کو رگڑ کر کے مر جاتا ہے گا، اور اس حال میں مرتا ہے کہیں اس کے قریب نہ اس کی بیوی تھی، نہ اس کا بچہ تھا، نہ اس کی اولاد تھی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بد دعا دی تھی اور کہا تھا کہ ابو لہب تو ہی برباد ہو جائے اور تو ہی ہلاک ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کو برا کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی عظمت سے کھیلتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی ذات والا صفات پر نازیبا کلمہ کہہ کر کے اپنی آخرت کو، اپنی بربادی کو ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ نماز انشاءاللہ اسی میدان میں دعا کے بعد ہوگی با جماعت، اس لیے تمام ہی احباب نماز پڑھنے کے بہانے جانے کا ماحول نہ بنائیں، بلکہ دعا کے بعد اسی میدان میں با جماعت نماز عشاء ادا فرمائیں۔ بھائی نماز یہیں پر ہوگی عشاء کی انشاءاللہ تعالی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو لہب
آپ علیہ السلام کا دشمن اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا اس حال میں مرا کہ پورا بدن اس کا گل گیا اور سڑ گیا، پورے بدن سے بدبو آنے لگی، اور اولاد نے اور گھر والوں نے گھر سے نکال کر کے باہر کوڑی پر ڈالا، وہیں سسک کر کے مر گیا۔ تو یہ انجام ہوتا ہے اس شخص کا جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کی دشمنی میں آگے بڑھتا ہے، کہ اللہ رب العزت اس کی موت کو عبرت ناک بنا دیتا ہے گا۔ اور جن جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ رب العزت نے آج تک ان کے ساتھ یہی کیا ہے گا۔ اور آج جو گستاخی کر رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کے بارے میں اپنی گندی زبان کھول رہے ہیں، تو میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، اور آپ کا بھی یقین ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان ناپاک اور گندے لوگوں کا انجام بھی انشاءاللہ تعالی عبرتناک ہوگا، اور ایسا عبرتناک ہوگا، ایسا عبرتناک ہوگا کہ ہندوستان کے ہر مسلمان کو ان کی موت پر انشاءاللہ تعالی دلی اور قلبی سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے وہ لوگ خبردار ہو جائیں اور ہوش کے ناخون لیں جو آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے اور آپ کی شان میں نازیبا جملے بول کر کے جھوٹی شہرت کمانا چاہتے ہیں۔ وہ شہرت نہیں کما رہے ہیں بلکہ اپنے لیے دردناک عذاب کا دنیا ہی میں اور عبرتناک موت کا انشاءاللہ تعالی انتظام کر رہے ہیں۔ ان کا حشر انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا بے شک۔ تو ابو لہب کی موت اس طرح واقع ہوئی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے نہ اولاد کام آئی اور نہ ہی مال کام میں آیا۔ اولاد نے باہر پھینک دیا اور مال اور دولت بری موت سے اس کو نہیں بچا سکا، اس لیے کہ اولاد جب نیک ہوگی، اولاد اچھی ہوگی، فرما بردار ہوگی تو وہی کام میں آئے گی، اور جو اولاد دیندار نہیں ہے، جو اولاد صالح نہیں ہے، جو اولاد اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ماننے والی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ باپ کو پہنچنے والا نہ دنیا میں ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر ہے۔ تو ابو لہب کی اولاد کام میں نہیں آئی اور ابو لہب کا مال بھی کام نہیں آیا۔ اور ابو لہب کا دو بیٹا تھا، ایک کا نام تھا عتبہ اور ایک کا نام تھا عتیبہ۔ ان دونوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی دو بیٹیوں کی منگنی ہو گئی تھی۔ نکاح نہیں ہوا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، اگرچہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ شادی ہو گئی تھی، صحیح بات یہ ہے کہ منگنی ہوئی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ دونوں بھی باپ کی طرح آپ علیہ السلام کی دشمنی میں بہت آگے تھے اور آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، بلکہ عتیبہ نے تو آپ علیہ السلام کے سامنے بے حد گستاخی کی تھی، جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بددعا دی تھی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابی کا، اے اللہ اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس پر مسلط کر دے۔ اور میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ بے شک۔ چنانچہ یہ عتیبہ ابو لہب کا بیٹا
اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ ملک شام میں گیا ہوا تھا. راستے میں رات کو سوئے تو چونکہ ابو لہب حالانکہ آپ کا دشمن تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ جو کچھ محمد کہہ دیتے ہیں وہ ہو کر کے رہتا ہے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ ہو کر کے رہتا ہے گا. یہ دشمن بھی یقین کرتے تھے، حالانکہ دشمنی میں آگے تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو کر کے رہتا ہے. اور ہمارا اور آپ کا تو یقین ہے بھائی کہ جو آپ علیہ السلام نے کہہ دیا ہے، جو آپ علیہ السلام نے فرما دیا ہے، وہ ہو کر کے رہے گا، وہ ہو کر کے رہا ہے گا. وہ ہو کر کے رہا ہے، وہ ہو کر کے رہے گا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا حقیقت میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. امیہ بن خلف، آپ نے نام سنا ہوگا امیہ بن خلف کا. یہ بھی آپ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا. اور حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر فرعون، حامان اور آپ نے اوروں کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا. فرعون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا بے نمازی کا حشر. یہ بات علماء کرام نے حدیث پاک کی روشنی میں لکھی ہے گی. بے نمازی کا حشر. تو کیا ہم نمازیں چھوڑ کر اپنا حشر ان خبیثوں کے ساتھ کرانا چاہتے ہیں، یا نمازوں کی پابندی کر کے اپنا حشر نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ کرانا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میرا حشر نبیوں، ولیوں، بزرگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی بھائی. تو بے نمازی کا حشر امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ آپ کا بڑا سخت دشمن تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے امیہ بن خلف سے کہا تھا کہ تیری موت میرے ہاتھ سے آئے گی، تیری موت میرے ہاتھ سے آئے گی. جنگ احد میں امیہ بن خلف بھی شامل تھا. یہ نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا. آپ علیہ السلام نے کہا کہ آنے دو. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے چاہا کہ ہم اس سے نبٹیں اور اس کا کام تمام کر دیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، آنے دو. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے نیزہ لیا اور ابو اور امیہ بن خلف کے مارا، جس سے اس کے تھوڑی سی خراش آ گئی، تھوڑی چوٹ آ گئی اور بھاگ گیا. لیکن تھوڑی سی خراش سے، تھوڑی سی چوٹ سے اتنا چیختا تھا، اتنا چیختا تھا جیسے کہ اس کے اوپر پہاڑ گر گیا ہو. ساتھیوں نے عار دلائی، شرم دلائی کہ ذرا سی خراش ہے، ذرا سی چوٹ ہے، ذرا سا زخم ہے، اتنا چیختا ہے. تو امیہ بن خلف نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، تم جانتے نہیں ہو
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے، یہ ان کا دیا ہوا زخم ہے۔ اگر آج محمد میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں ان کے تھوک سے بھی مر جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں مجھ سے کہا تھا کہ اے امیہ بن خلف، تیری موت میرے ہاتھ سے آئے گی، اب مجھے یقین ہے کہ میں بچ نہیں سکوں گا، میری موت اسی زخم سے آئے گی۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے دشمن بھی اور آپ کے مخالف بھی جانتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ جب ان کو یقین تھا تو ہمارا اور آپ کا یقین تو لاکھوں درجے بڑھا ہوا ہونا چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے جو کہہ دیا، جو فرما دیا، جو آپ نے پیشن گوئیاں دے دی ہیں، وہ ساری کی ساری ہوئی ہیں اور ہو کر کے رہیں گی۔ آپ کا ہر ہر بول بالکل سچا ہے اور بالکل اٹل ہے۔ تو ابو لہب کا بیٹا عتیبہ تھا، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اللہ اس پر درندہ مسلط کر دے اپنے درندوں میں سے۔ تو باپ بیٹے رات کو سوئے، ابو لہب نے کہا کہ رات کو میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے۔ حضرت محمد نے بددعا دی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو کوئی درندہ آئے اور میرے بیٹے کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ رات کو سوئے چوکنا ہو کر، ڈرتے ہوئے، خوف زدہ ہو کر، لیکن جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ جو آقا علیہ السلام نے کہہ دیا اللہ رب العزت اس کو پورا فرماتے ہیں گے۔ چنانچہ رات کو ایک شیر آیا اور اس شیر نے آ کر کے جتنے لوگ سوئے ہوئے تھے سب کو سونگا اور سونگ سونگ کر کے چھوڑتا رہا، سب کو چھوڑ دیا۔ آخر میں جب عتیبہ کے پاس پہنچا، اس کو سونگا، سونگنے کے بعد فوراً حملہ کیا اور حملہ کر کے اس کو نیست و نابود کر دیا، چیر پھاڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جس سے چاہے کام لے لے، اللہ رب العزت جس سے چاہے کام لے لے۔ حق تعالی شانہ نے ابابیل سے کام لیا ہے گا، حق تعالی شانہ نے پتھروں سے کام لیا ہے گا، حق تعالی شانہ نے چیونٹیوں سے کام لیا ہے گا، حق تعالی شانہ نے حیوانات سے بھی کام لیا ہے گا۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے دشمن کا کام تمام کرنے کے لیے، اپنے حبیب کے مخالف کا کام تمام کرنے کے لیے جس چیز سے چاہیں کام لے سکتے ہیں، سب خدا کے حکم کے تابع ہیں۔ درندے بھی خدا کے حکم کے تابع، پرندے بھی خدا کے حکم کے تابع۔ تو شیر آیا اور شیر نے آ کر کے عتیبہ کو چیر پھاڑ کر کے ہلاک کیا اور جہنم رسید کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے مخالف سے انتقام لیا۔ تو آج کے ماحول میں جو آپ علیہ السلام کی مخالفت میں اپنی زبان کو کھولے ہوئے ہیں اور آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، بزرگوں اور دوستوں، یقین کرو، پکا یقین کرو کہ وہ انشاءاللہ تعالی جو آنے والے دن ہیں، وہ آنے والے دن ان کے لیے انتہائی ذلت کے ہوں گے انشاءاللہ۔
انتہائی رسوائی کے ہوں گے اور انتہائی بدنامی کے ہوں گے، اور قدم قدم پر انشاءاللہ تعالی ان کو ٹھوکریں لگیں گی، اور قدم قدم پر انشاءاللہ تعالی وہ ذلیل ہوں گے اور وہ رسوا ہوں گے، اور قدم قدم پر انشاءاللہ تعالی ان کے سامنے ذلت اور ناکامی کے مراحل ہوں گے۔ یہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے اور خدا کی ذات پر ہمارا پورا یقین ہے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام کو کوئی برا کہتا ہے گا اور آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہر مسلمان کا دل روتا ہے گا، ہر مسلمان کا دل ٹوٹ جاتا ہے گا، اور ہر مسلمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کے اور آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری یہ آہیں اور ہمارے یہ آنسو اور ہمارا یہ ٹوٹا ہوا دل جو آپ علیہ السلام کی محبت میں ہے اور ان لوگوں کی مخالفت میں ہے جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی رائے گا نہیں جائے گا، اور ہم انہی آنکھوں سے انشاءاللہ تعالی ان خبیثوں کا انجام بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کے کام نہیں آیا اس کی اولاد اور اس کا مال۔ بزرگوں اور دوستوں، اولاد نیک کام میں آئے گی، اس لیے اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کرو، نیک بنانے کی کوشش کرو۔ کوشش کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے گا، اپنی کوششوں میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بناؤ، اپنی اولاد کو باادب بناؤ، اپنی اولاد کو سلیقے مند بناؤ، اپنی اولاد کو بڑوں کا احترام کرنے والا بناؤ، اپنی اولاد کو 5 نمازوں کا پابندی کرنے والا بناؤ۔ بھئی کوشش کرنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ کوشش کرنا ہمارا اور آپ کا فرض ہے گا، اور اللہ رب العزت کسی کی کوشش کو ناکام نہیں کرتا ہے گا۔ تو اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنانے کی کوشش کیجیے، اپنی اولادوں کو قرآن پاک کا حافظ بنانے کی کوشش کرو۔ اگر اولاد حافظ قرآن ہوگی تو مرنے کے بعد روزانہ 1-2 رکوع پڑھ دیا کرے گی بھائی، یہ بھی کمائی ہے۔ اگر اولاد حافظ قرآن ہوگی تو قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا کرے گی۔ تو اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیے۔ مدرسے کھلے ہوئے ہیں، مکاتب کھلے ہوئے ہیں، اور آپ کے بچوں کی خدمت کرنے کے لیے یہ علماء کرام چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھیجنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور بھیجیں گے مکاتب کے اندر تو انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ مدارس میں بھیجیں گے بچوں کو اور بچیوں کو تو یہ کلمہ سیکھیں گے، یہ نماز سیکھیں گے، یہ قرآن سیکھیں گے، یہ اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو پہچانیں گے، صحیح باتیں ان کو آئیں گی، اور بری باتوں سے آشنا ہوں گے جن سے آئندہ یہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میری تمام ہی حضرات سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کیجیے، اور تعلیم یافتہ کرنے کی کوشش میں ہرگز کوتاہی نہ کیجیے۔ تو پڑھی لکھی اولاد، تعلیم یافتہ اولاد، قرآن جاننے والی اولاد انشاءاللہ تعالی ماں اور باپ کے کام میں آئے گی۔ تو فرمایا
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے کام نہیں آیا نہ اس کی اولاد اور نہ ہی اس کا مال۔ بھائی مال بھی جو اپنے ہاتھ سے خرچ کر دو گے وہی کام میں آئے گا، اور جو پیچھے چھوڑ جاؤ گے وہ کام میں آنے والا نہیں ہے۔ مال کا کمانا یہ کوئی کمال نہیں ہے گا، بلکہ مال کما کر کے صحیح جگہ خرچ کرنا، اپنے واسطے خرچ کرنا، اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے خرچ کرنا، یہ کمال کی بات ہے۔ تو جو مال انسان نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہی کام میں آنے والا ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان قریب ابو لہب داخل ہوگا ایسی آگ میں جو انگاروں والی ہوگی، شعلہ زن ہوگی، بھڑکتی ہوئی ہوگی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور ابو لہب کی بیوی بھی جس کا نام ام جمیل تھا، لکڑیوں کو اٹھانے والی، چغل خوری کرنے والی، وہ بھی عنقریب جہنم میں داخل ہوگی۔